جب کسی کے پاس ملنے یا کچھ کہنے جاؤ اور اس کو کسی کام کی وجہ سے فرصت نہ ہو، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے یا وظیفہ پڑھ رہا ہے یا قصداً مقام خلوت میں بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، یہ سونے کے لیے آمادہ ہے، یا قرائن سے اور کوئی ایسی حالت معلوم ہو جس سے غالباً اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا یا اس کو گرانی و پریشانی ہوگی، ایسے وقت میں اس سے کلام و سلام مت کرو، بلکہ یا تو چلے جاؤ، اور اگر بہت ہی ضرورت کی بات ہو تو مخاطب سے پہلے پوچھ لو کہ میں کچھ ضروری کام سے آیا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، پھر جب اجازت دے دے تو اس کے بعد کہہ دو، اس سے تنگی نہیں ہوتی۔ یا پھر فرصت کا انتظار کرو، جب اس کو فارغ دیکھو اس سے مل لو۔ دیکھیے اس میں کتنی بہترین تعلیم بتائی ہے۔ عام طور پر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو سوچتے ہیں جب آئے ہیں تو اب کہہ کر ہی جائیں گے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، اس کی رعایت کرو۔ وہ آدمی سکون کے ساتھ ذات حق کی طرف متوجہ ہے، مثلا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو آدمی کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہو، اس کو اگر ہم اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو دنیاوی بہت بڑا ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات حق سے کی طرف متوجہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اللہ سے ہٹا کر۔ یہ تو بہت بڑی گستاخی اور جرت کی بات ہے۔ مثلا کوئی کسی بڑے افسر سے بات کر رہا ہو اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کریں، کھینچیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ کچھ ہوش ہے کہ نہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اور اول تو یہ کہ وہ افسر جو بیٹھا ہوا ہے وہی خبر لے لے گا کہ تمہاری مجال کیا ہوئی کہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے تم اس کو مجھ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو سکتا ہے وہ کوئی سزا بھی دلوا دے۔ تو اسی طرح جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس کو ڈسٹرب مت کرو، اس کو اپنی طرف متوجہ مت کرو۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثلا کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی حادثہ ہونے جا رہا ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے، یا کوئی بہت ہی ضرورت کی چیز ہے ایسی کہ اگر نہیں کہے گا تو نقصان ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کے احکام پھر الگ بنائے ہیں، تو اس موقع پر فوراً کہے کہ السلام علیکم، مجھے ضروری بات یاد کرنی ہے، اور کہہ دے۔ لیکن یہ نہ سوچے کہ جب میں کسی کے پاس جا رہا ہوں تو بس اس سے بات کر کے ہی آؤں گا، ایسا ہرگز نہ سوچے۔ دیکھ رہے مصروف ہے، بالکل اس وقت ڈسٹرب نہ کریں، ایک طرف ہو جائیں، انتظار کریں، باہر بیٹھ کے انتظار کریں، جو فارغ ہو کے باہر نکلیں گے تو اس وقت بات کر لیں۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو آدمی ذات حق کی طرف متوجہ ہو، ذکر کر رہا ہو، تنہائی میں خلوت میں کچھ لکھ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، تو ایک طرف بیٹھے۔ لیکن ایک طرف بیٹھنا بھی اس طرح سے نہ ہو کہ آپ بیٹھے بیٹھے کھانستے رہیں ایک طرف تاکہ وہ بار بار دیکھے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تو اس کو پھر کھانس کر یا کھنکھار کے اس کو اپنی طرف ہی متوجہ کر لیا، بس اتنا ہوا کہ آپ اس تک گئے نہیں، البتہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ نے اس کی توجہ کو وہاں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تو یہ بات بھی بالکل ایسی غلط ہوئی جس طرح سے پہلی مرتبہ میں آپ پہلے اس کے پاس جا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے تو یہ بری بات تھی۔ اسی طرح سے آپ نے دور بیٹھ کر اس طرح سے کھانسا اور کھنکھارا کہ آپ نے ادھر بیٹھ کر اس کو متوجہ کر لیا کہ میں آپ کے انتظار میں ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ بھی اسی درجے میں ہے۔ لہذا اگر انتظار ہی کرنا ہے تو آڑ میں بیٹھو، دور بیٹھو تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، ورنہ کئی مرتبہ آدمی دور بیٹھا رہتا ہے اور وہ کھانستا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جس سے ملنے کے لیے گیا ہے اس کو ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے، مضمون میں خلل واقع ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا مطالعہ کر رہا ہے تو اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، توجہ اس کی بٹ جاتی ہے۔